شرٹ یا ٹی شرٹ پر کوئی تصویر بنی ہو تو کیا نماز ہو جائے گی؟ جاندار کی تصویر ہو تو نماز مکروہ ہوگی، ہو جائے گی۔ ظہر کی 4 رکعت سنت موقدہ اگر چھوٹ جائے تو فرض کے بعد پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ پڑھ سکتے ہیں، اگرچہ سنتوں کی قضا نہیں ہے، سنتوں کی قضا نہیں ہے، لیکن ان سنتوں کو اپنے وقت پر اگر نہیں پڑھ سکے تو اس نماز کے وقت کے اندر بعد میں پڑھ لینے پر بھی انشاءاللہ سنت کی ادائیگی کا ثواب ملے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نماز جنازہ کس نے پڑھایا تھا؟ یاد نہیں۔ مصلی پر مسجد نبوی یا مسجد حرام کی تصویر بنی ہو تو اس مصلی پر بیٹھنا کیسا ہے؟ مناسب نہیں۔ ظاہر بات ہے، اگر ایسی تصویر بنائی اور کوئی اس کو روندے تو ہم کو کیسا لگے گا؟ برا لگے گا نا۔ تو ہم کو بھی اس کے اوپر نہیں بیٹھنا چاہیے اور پیر نہیں رکھنا چاہیے۔ ظہر میں اگر وقت کم رہا تو بجائے 4 رکعت کے 2 رکعت سنت پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ پڑھ سکتے۔ ظہر کے وقت میں ظہر سے پہلے کی جو 4 سنتیں ہیں اس میں 2 رکعتوں کا بھی تذکرہ ملتا ہے، یعنی اگر 2 بھی پڑھ لیے تو سنت ادا ہو جائے گی۔ کسی نے پوچھا ہے کہ مفتی صاحب آپ کس طرح بیمار ہوئے اور آپ کی بیماری کی وجہ کیا تھی؟ بیماری ہو یا صحت و شفا، یہ من جانب اللہ ہے، یہ من جانب اللہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ ہر اچھی چیز کی نسبت اللہ پاک کی طرف کرنی چاہیے۔ قرآن کریم میں ایسا نہیں ہے کہ جب اللہ مجھے بیمار کر دیتے ہیں تو وہی مجھے شفا دیتے ہیں، نہیں، ہے کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ مجھے شفا دیتا ہے۔ حالانکہ بیماری کس کی طرف سے آتی ہے؟ اللہ پاک کی طرف سے آتی ہے۔ اس کائنات میں کوئی بھی فیصلہ اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا، لیکن اللہ پاک کی طرف نسبت ہمیشہ اچھی باتوں کی کرنا چاہیے۔ اس لیے حضرت ابراہیم نے کہا تھا کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ دنیا میں کوئی چیز بلا سبب نہیں ہوتی، اس کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے، تو بیماری کا بھی کوئی نہ کوئی سبب ہے۔ مجھے کافی دنوں سے لوگ کہہ رہے تھے کہ مفتی صاحب اپنی بندش کرو، اپنی حفاظت کی دعا پڑھو۔ 2 سادھو لائے گئے ہیں، 4 سادھو لائے گئے ہیں، جنگلوں میں مزاروں پر پھونک جھاڑ کرنے والوں کو بٹھایا گیا ہے، سب آپ کے خلاف چھو چھا کر رہے ہیں۔ اس سے انکار نہیں کہ ان چیزوں سے کچھ نہیں ہوتا، ہوتا ہے۔ جیسے آدمی اگر آگ میں ہاتھ ڈالے تو آگ ہاتھ جلے گا کہ نہیں جلے گا؟ جلے گا۔ تو ان ساری چیزوں سے تکلیف، مصیبت، الجھن، پریشانی ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں سحر کا تذکرہ ہے، جادو کی بات ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن جو بھی ہوتا ہے اللہ کے فیصلے سے ہوتا ہے۔ اگر ساری دنیا کے سادھو اور چھو چھا کرنے والے جمع ہو جائیں اور کسی انسان کو تکلیف میں ڈالنا چاہیں اور اللہ نہ چاہے تو کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے اپنے پروردگار کا فیصلہ ہے اور اس پر ہم راضی ہیں۔ میں بیمار ہوا تھا، شفا کس نے دی؟ اللہ نے شفا دی۔ کیا دعا سے تقدیر بدل سکتی ہے؟ بدل سکتی۔ قرآن کریم میں ہے یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعنده ام الکتاب، کہ اللہ تعالیٰ لوح محفوظ سے جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جو چاہتا ہے اس کو باقی رکھتا ہے، نیا فیصلہ لکھ دیتا ہے۔ قرآن کریم میں ہے یمحو اللہ ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، ویثبت، اور جو چاہتا ہے لکھ دیتا ہے، باقی رکھتا ہے۔ وعنده ام الکتاب، لوح محفوظ کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ اس لیے دعا سے موت نہیں ٹلتی،
کیا نہیں ٹلتی؟ موت نہیں ٹلتی، باقی ہر بات بدل سکتی۔ اس لیے دعا میں بہت طاقت ہے، دعا میں اللہ نے بڑی تاثیر رکھی ہے۔ ہم لوگ بیوقوف ہیں جو مانگتے نہیں، ہم کو دعا کی طاقت کا اندازہ نہیں، یا ہمارا بھروسہ کمزور ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یقین کے ساتھ مانگنا چاہیے، اور مانگنے کا اہتمام کرنا چاہیے، دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو مانگنا بہت پسند ہے، بہت پسند ہے۔ اور جب بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ فرشتوں کے درمیان فخر کرتے، اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرا یہ بندہ سمجھتا ہے کہ میں جو چاہوں گا وہ ہوگا، اور میں ہی کر سکتا ہوں اور کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ فخر کرتے، اور جو مانگا جاتا ہے اللہ یا تو وہی عطا کر دیتے، یا اس کے بدلے میں اللہ پاک کوئی دوسری بہتر چیز دے دیتے، یا پھر اس دعا کی برکت سے جو مصیبت، بلائیں، آزمائشیں آتی ہیں اللہ اس کو آسمان پر ہی روک دیتا ہے، یہ دعا جا کے اس کو روک دیتی ہے۔ یا پھر قیامت کے دن یہ جو دعا مانگی گئی ہے اللہ اس کے بدلے میں جو اجر و ثواب دیں گے، تو دعا کرنے والا بندہ سوچے گا کاش دنیا میں میری دعا کے بدلے میں کچھ نہیں ملتا، تو آج قیامت کے دن جب مجھے نیکیوں کی ضرورت ہے تو اتنی زبردست نیکیاں اللہ پاک دے۔ اس لیے دعا ہمیشہ کرنی چاہیے۔ کرو گے؟ نماز میں خیالات نہ آئے کیا کرنا چاہیے؟ کوشش کرنا چاہیے ادھر ادھر خیال بھٹکے تو واپس آ جاؤ، اور بزرگوں کے تجربات میں یہ بات ملتی ہے کہ قل هو اللہ احد یعنی سورہ اخلاص ہر مرتبہ بسم اللہ پڑھ کے پڑھی جائے، اور 25 مرتبہ پڑھ کر اپنے سینے پر دم کرے، تو اس طرح کے وسوسوں سے آدمی بچ جاتا ہے۔ زید کاروبار کرتا ہے جس میں وہ خود کی رقم کے ساتھ ہی ساتھ بینک سے لون قرض بھی لے رکھا ہے، تو کیا زید کی آمدنی حلال ہوگی یا نہیں؟ آپ کو بھی معلوم ہے کیسی ہے۔ ایک ہوتا ہے وہ پانی جو بالکل صاف، شفاف اور پاک ہو، اس کی نوعیت الگ ہوتی ہے، لیکن اگر اسی پانی میں ایک گلاس پانی ہے، اس میں 2-4 قطرے اگر شراب کے یا 2-4 قطرے پیشاب کے ڈال دیے جائیں تو اس کے میں کوئی فرق پڑے گا؟ دکھائی دے گا، لیکن یہ وہ پانی نہیں رہا جو پہلے تھا، فرق آ جائے گا۔ اسی طرح حلال آمدنی اور کاروبار میں اگر آدمی سودی قرضہ شامل کر لیا تو پھر وہ پہلے جیسا نہیں رہا، اب یہ رقم مشکوک ہو گئی، مشتبہ ہو گئی، مخلوط ہو گئی کہ اس میں حلال بھی ہے اور حرام بھی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر حلال رقم غالب ہے، حلال رقم زیادہ ہے اور غالب ہے، تو انشاءاللہ اس کا استعمال کرنے سے آدمی لا علم آدمی گنہگار نہیں ہوگا۔ جیسے ہمیں پتہ نہیں، کسی نے دعوت دی چلے گئے، اب اس کے یہاں کاروبار دونوں طرح کا ہے، اس نے کھانا کھلایا، ہم نے کھا لیا، ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم تو جو دکھائی دے رہا تھا وہی سمجھ رہے تھے کہ ان کا 20 لوم کا اور 40 لوم کا اور 100 لوم کا کارخانہ ہے، اچھا کاروبار ہے، یہ سمجھ کر کے آدمی کھا لیتا ہے۔ اب ظاہر بات ہے جہاں سے دعوت آئی ہے آدمی کیا تحقیق کرتا ہے کیا؟ اپنے گمان کے مطابق آدمی چلتا ہے کہ بھائی ان کا اچھا حلال کاروبار ہے، جا کے کھا لیتا ہے۔ لیکن اگر اس کا کاروبار 100% حلال نہیں ہے تو ذمہ دار وہ خود ہوگا۔